یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جلال و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ اتصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات جو ہے نا سر تاب قدم ہے، فرماتے ہیں حضور کی ذات سر سے لے کے پاؤں تک پھول ہی پھول ہے، حضور کے لب پھول، دہن پھول، زبان پھول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ولا حسستو، اس کائنات میں حضور سے زیادہ کوئی حساس نہیں ہے، اس کائنات میں حضور سے زیادہ کسی کے بھی نرم و ملائم ہاتھ نہیں ہے، مطلب حضور سے زیادہ کوئی سینسیٹیو کہہ لیں آپ، نرم و ملائم حضور کے ہاتھ نہیں، حضور سے زیادہ حساس کوئی نہیں، حضور سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں، لیکن میرے آقا و مولا انہی نرم ہاتھوں میں، نرم و ملائم ہاتھوں میں غزوہ خندق کے موقع پر خندق بھی کھود رہے ہیں اور مٹی کے ٹوکرے بھی اٹھا رہے ہیں، انہی ہاتھوں میں جن ہاتھوں سے میرے آقا مسواک کرتے تھے نا، انہی ہاتھوں سے حضور تلوار بھی چلاتے تھے۔ بھئی ہمیں یہ تو یاد رہا کہ بھی نبی کی ایک سنت ہے، نبی کی ایک طریقہ ہے، ہمارے آقا کہا کہ حضور مسواک کرتے تھے، حضور ان ہاتھوں سے مسواک بھی کرتے تھے، انہی ہاتھوں سے میرے آقا تلوار بھی چلاتے تھے۔ حضور علیہ السلام انہی ہاتھوں سے اگر آپ نے کھانا مبارک کھایا ہے تو پھر انہی ہاتھوں سے دشمنوں کی گردن بھی اتروائی ہیں، انہی ہاتھوں سے حضور کے جو میرے آقا و مولا کے ہاتھ تھے انہی ہاتھوں سے حضور نے گردنیں بھی اتروائی ہیں، لیکن آج ہم اس سبق کو بھلا کر اپنی مرضی کا دین بیان کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا دین جو ہماری طبیعت جس سے راضی ہوتی ہے کہ جناب جو میری طبیعت کے مطابق دین ہے وہ تو ٹھیک ہے، مطلب ہم ختم پڑھیں، حلوے کھائیں، بریانیاں کھائیں، ہم یہ سب کچھ کریں، لیکن بریانی ہضم کرنے کا وقت ہے تو نہیں، وہ ہضم نہیں کر رہی، وہ پھر ہول تو کھا لینی، ہضم والی گل کسی نے نہیں کرنی، ایک گل کسی نے نہیں کرنی۔ آج علماء تقریریں کرتے ہیں، بزرگان ہمارے علماء کرام پیران عظام تقریر کرتے ہیں کہ جی صحابی جو ہیں وہ نماز سے نہیں بنتے، ایسے کہتے ہیں نا جی، سنا ہے آپ نے کہ صحابی نماز سے نہیں بنے، ہے بھی ایسا صحابی نماز سے نہیں بنے، صحابی روزے سے نہیں بنے، جی واقعی نہیں بنے، صحابی حج سے نہیں بنے، واقعی نہیں بنے، صحابی جو تھے وہ درود پڑھنے سے نہیں بنے، نہیں بنے جی، صحابی ذکر اذکار سے نہیں بنے، عبادات سے نہیں بنے، نہ ہی بڑی بڑی مسجدیں بنانے سے صحابہ بن گئے، نہ ہی بڑے مدرسہ بنانے سے، مسجد میں قلیم بچھوانے سے صحابی بن گئے، مسجد کا پنکھا لگوانے سے بڑے آپ ان کو ثواب ملا اور پھر وہ صحابی کا مقام پر پہنچ گئے، نہیں، صحابی بنے، چہرہ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی بن گئے، اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے۔ کوئی اگر کہے کہ جناب یہ ہے جی وہ ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک صحابی گھوڑے کے اوپر بیٹھے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، حضور کو مان گئے، کلمہ پڑھا، پھر جنگ میں شہید ہو گئے فوراً، نہ غسل کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ کوئی ذکر، نہ اذکار، کوئی چیز نہیں، صرف کلمہ پڑھا، حضور کا چہرہ دیکھا، شہید ہو گئے۔ ان کے مقام کو غوث نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام کو کوئی غوث پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت اویس کرنی افضل التابعین ہے، وہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بتائیں صحابی نماز سے بنے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، جب صحابی نماز سے نہیں بن سکتے نا تو آپ بھی 5 وقت نماز پڑھ کے صرف نمازوں سے مسلمان نہیں بن سکتے۔ مسجد بنا کر اس کے اندر ٹائلیں لگوا کر اس کے قالین بچھوا کر پنکھا لگوا کر 5 ٹائم نماز پڑھنے سے، تسبیح پڑھ لینے سے آپ بھی مسلمان اور میں بھی نہیں بن سکتا۔ حج ہر سال کر لینے سے، سال میں 6 بار کیا 12 عمرے کرنے سے بھی مسلمان نہیں بن سکتا۔
ذکر اذکار دن رات اللہ درود پڑھنے سے مسلمان اکیلا نہیں بن سکتا، صرف درود سے، صرف عمرے سے، غریبوں کی مدد کرنے سے صرف مسلمان نہیں بن سکتا۔ مسلمان بھی تب بنے گا جب بات نبی کی عزت کی آئے تو اپنے نبی کے نام پر مر مٹے، تب مسلمان بنے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ ہاں یہ کوئی میں سمجھ رہے 5 وقت نماز پڑھنے سے میرے تسبیح پھاڑ کے خرید کے جا رہے ہیں، ابھی تو کون ہے؟ میں 5 وقت نماز نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ہمیں یہ بھی توفیق دیا، ہم نماز پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ جب تک نبی، یہ تو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مولانا ظفر علی خان کہتا ہے میرے پاس نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، زکوٰتیں ہوں، سب کچھ ہو، مسلمان پھر بھی نہیں ہوں میں۔ کیسے مسلمان کیسے بن سکتا؟ پھر بھی مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ جب تک نبی کے نام پر نہ مر مٹوں اس وقت تک میرا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں پر بندے کو اپنی غیرت ہے، کسی سید نو گل کرو گا تو گل کیویں کیتی ہے؟ میں سید ہاں، کسی اور نو کرو، چودھری نو، ملک نو، کسی قوم دے بھی گل کرو تو پتہ نہیں میں فلانی قوم نال تعلق رکھتا، میری عزت دے بارے گل کیتی ہے، تیری جرأت کیویں ہوئی؟ کدی اتنی گل تے اتنی اونچی آواز نال کدی اسی نبی دے گستاخ نو بھی جواب دیتا ہے؟ تواڈے وچوں ہر بندہ، تسی بھی تے میں بھی، ہر بندہ 4 عزتاں دا محافظ ہے، ماں، بیٹی، بہن، بیوی دا، ہے کہ نہیں؟ تواڈے ہونے تے میرے ہونے، میں گھر ہوں تسی بھی گھر ہو، ساڈے ہونے کسی دی ضرورت ہے ساڈی ماں بہن بیٹی دی آ کے عزت ہاتھ پاوے، ماں دی عزت ہاتھ پاوے، اسی گھر چ ہوئیے، بیٹی دی عزت ہے، غیرت مند دے ہوندے انج نہیں ہو سکتا۔ اچھا تواڈے تے میرے ہوندیاں ساڈے ماں بہن بیٹی بیوی دی عزت تے ہاتھ کوئی نہ پاوے تے تواڈے تے ساڈے ہوندے پھر ساڈے نبی دی عزت تے ہاتھ کیویں پے؟ ساڈے نبی دی گستاخی کیویں ہو گئی؟ گل صرف اتنی ہے، سمجھنا تہاڈا کام ہے، ساڈا کام ہے 10 جانا۔ وہ حلوے کھان والے گلاں رہ گئی ہیں پیچھے، وہ حلوے والے گل کے 70 سال حلوہ کھادا ہن ہضم دا ویلا آ گیا۔ کشمیر دا نام 70 سال اسی لیا ہن بچان دا ویلا آ گیا، ہن شروع ہو گیا ہن وقت ساڈا انشاءاللہ محمد عربی دا دین ہن بنیا جو دیکھو نا جی 20 لاکھ مسلماناں قربانیاں دتیاں، 70,000 ماواں بہناں عزتاں لٹوائیاں، قائد اعظم واسطے دتیاں سن، 70,000 ماواں بہناں عزتاں قائد اعظم واسطے لٹوائیاں سن، 20 لاکھ مسلمانہ قربانیاں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب واسطے دیتیاں سن، 20,70,000 ماواں بہناں نے جڑیاں قربانیاں دیتیاں وہ پیر میر علی شاہ صاحب واسطے، علامہ اقبال واسطے دیتیاں سن۔ اتنے لکھاں مسلمانہ قربانیاں بیٹیاں عزتاں لٹوا کے تاں پاکستان بنایا سی کہ قائد اعظم نے نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ نعرہ لگیا سی تے مسلمانہ قربانیاں دے دیتیاں سن، یہ لا الہ الا اللہ دی برکت سی۔ آج کوئی سانو آ کے پھر نہ دسے تے قائد اعظم نے دین تے نام تے بنایا ہے، اے ملک بنیا ہی کلمے دے نام تے ہے، دین تے نام تے ہے، جدوں بنیا نام تے پھر نظام انہاں دا نہیں چل سکتا۔ کلمے تے نام تے بڑھیا ہوئے پاکستان، کلمے دی بنیاد تے بنا ہوئے، تے جدوں اسی اس کلمے آلے دے نظام دی گل کریے کہنے مولوی سیاسی ہو گئے، مولوی منبر تے بیٹھ کے سیاسی گفتگو کرتا ہے۔ تسی دسو کیا قرآن چاہو علماء بیٹھے جڑے کہنے سیاسی ہے گل، پھر سورہ یوسف پڑھنا چھاڑ دیو، قرآن پڑھنا چھاڑ دیو۔ قرآن دے علامہ اقبال کہندا نا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ وہ کہندا ہے ہن مسلمان ہے کہنے بھی نعوذ باللہ قرآن بھی مکمل نہیں ہے، یہ قرآن تے کہندا ہے بھی سر جا کے جی وہ اسی تے غلامی کرتے ہیں، وہ کہندے اس وجہ تو یہ کتاب مکمل نہیں ہے، یہ غلامی دے آداب نہیں سکھاندی، یہ آگے کارخان دے آداب سکھاندی ہے۔ آج اسی اس نو چھڑ دیتا، آج قرآن چاہو مینوں کوئی دسے کہ قرآن کسی جگہ لکھا ہوئے کہ ظالم دے کے سر چکا لینے۔ قرآن کہندا ہے کہ جدوں گل ظالم نال آوے تے اودی آنکھیں چک پا کے گل کرنی۔ پھر امام حسین نے قرآن دے اوتے عمل نہیں کیتا، امام ربانی نے عمل نہیں کیتا، صحابہ نے عمل نہیں کیتا، ہر ظالم دی آنکھیں چک پائی۔
تے انہاں دے منن والے آج صدیاں بعد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی پھر کھڑے ہوئے، پھر او دے نال کون کھڑی ہوئے گی؟ پھر ہر ظالم دی آنکھیں چاکن سی پا لئی سوچو ساڈا کم ساڈی کسے نال کوئی ذاتی دشمنی نہیں، نہ میں تانوں جاندا نہ تسی میں پہلے باری ویکھیا ہونا تے میں کوئی بندے ہون گے جان پہچان والے، میری کوئی تواڈے نال دشمنی نہیں، نہ میری عمران نال دشمنی ہے، نہ میری زرداری نال دشمنی ہے، نہ میری نواز نال ذاتی دشمنی نہیں ہے، میری کسے نال بھی دشمنی ہوئے گی تے اللہ رسول دی وجہ تو ہوئے گی، اسلام دے دین دی وجہ تو ہوئے گی۔ ہاں پاکستان ساڈے بزرگاں بنایا تے ایتھے حضور تے نام تے بنایا، جو نواز شریف ہون کہے قادیانی میرے بہن بھرا ہے، جیڑا بندہ کہے بھی مرزائی میرے بہن بھرا ہے، وہ بندہ خود مرزائی نہیں، جنے بہن بھرا مرزائی ہیں تے وہ خود ہی مرزائی ہو گیا، تے پھر جیڑا او دے نال کھڑا ہوئے وہ بھی تے نال ہو دے ہویا۔ اسی اس گل نوں کدی سمجھے نہیں کہ ایمان کتھے ساڈا کتھے کھڑا ہے۔ عمران کو کلمہ نہیں پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے، خاتم النبیین دا لفظ پڑھنا نہیں ہے، قوم پھر بھی انہاں دے نعرے لاندی ہے، محمد دے بھی دا نعرہ لگاؤ تے کہنے نے مولوی سیاسی ہو گیا، اے نعرہ سیاسی ہے۔ تسی دسو مسجد وچ بیٹھے ہو، جیڑا نبی دا فرمان نہ مننے او کون ہے؟ تھوڑا جہا اونچا، جیڑا نبی دا فرمان نہ مننے اے تسی کہہ رہے ہو پھر کہنے مولوی کفر دے فتوی لانے، پتہ تانوں بھی ہے ویسے ساڈے اوتے تسی ایویں نہیں پھردے، پتہ تانوں بھی ہے جیڑا نہ مننے او کافر ہوندا ہے، ایویں بیٹھا اے حضور دا فرمان ہے، حدیث ہے، ہن سننے لگے ہو پھر آئندہ تو بعد پھر ایک گل نہیں کرنی، خود کیا تسی جیڑا نبی دے نہ فرمانی کرے او کافر ہے، تسی خود کیا ہے۔ پھر میں تانوں حدیث سنا رہا، اس تو بعد پھر تسی عمل کرنا ہے، پھر گلاں نہیں کرنیاں۔ یہ حدیث سنو، حضور نے فرمایا، بخاری شریف دی حدیث ہے، علماء بیٹھے تے پوچھ رہا بھی میں نہیں، تسی نیٹ تے دورے تسی گوگل تے بھی جا کے لکھ لو تانوں لب جانی ہے۔ حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے سارے نبی سیاستدان سن۔ حضور نے فرمایا کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل دے سارے نبی سیاستدان سن۔ حضور نے فرمایا نبیوں دے وارث کون ہیں؟ علماء۔ حضور نے فرمایا میری امت دے علماء بھی انہاں نبیوں دی طرح ہون گے، وہ بھی سیاست کرن گے۔ سیاست تو کی مراد کی ہے؟ یہ جھوٹی سیاست نہیں، ظالم دی آنکھیں چاک پان والی سیاست، ہر دور دے فرعون دے نمرود تے یزید دی آنکھیں چاک پان والی سیاست دی گل ہو رہی ہے۔ ہر مینوں دسو 1,24,000 کم بیش انبیاء آئے نہ دی، کوئی ایک نبی دے علماء بیٹھے قرآن چو حدیث چو لب کے لے آؤ کہ کسی ایک نبی نے ظالم کو نمرود فرعون وقت دے نمرود کو فرعون کو گیا ہوئے انہوں نے کہا بھی میں حجرے پہ کے تسبیح پڑھنی ہے، میں عبادت کرنی ہے، تو اپنا کام کر، مینوں نظرانہ بھیجی رکھی، اپنا کام ان چلتا رہے گا، تیرے نال ساڈی ہے یاری۔ 1,00,000 انبیاء دی ذات ہے نا، صحابہ دی ذات ہے نا، قابل حجت تقلید جنہاں دے اسی پیچھے ٹرنا ہے۔ 1,24,000 انبیاء وچ ایک نبی بھی تانوں نہیں لبے گا جنہاں نے کسی ظالم نال آپس وچ بیٹھ کے کوئی تیسری راہ کٹی ہوئے۔ 1,24,000 تے ایک روایت 1,48,000 صحابہ کسے ایک تسی ویکھ دے ہو، ساڈے یزمان والے پاسے بھی ہے، گجرات بھی ہے، پاک پتن شریف بھی ہے، صحابہ دی قبراں ہیں نا، پاکستان میں کافی ساری ہیں، اور شریف والے پاسے ہیں ملتان، اور جاؤ نا انہاں قبراں دے پوچھو بھی یہ صحابی ایتھے کیویں آئے، پوچھو نا بھی یہ صحابی ایتھے کیویں آ گئے، وہ تے مدینے سن ایتھے کیویں آ گئے۔ کدی کسی جگہ سنیا بھی ہے صحابی ایتھے تسبیحاں پڑھتے پہنچے، سنیا تسی یہ نمازاں پڑھتے ایتھے پہنچے، اے وہ روزے رکھتے ایتھے پہنچے۔ جس صحابی دی قبر دے جا کے پوچھو نا بھی انہاں دی قبر ایتھے کیویں بنی تے اسی میں جڑا سنیا مینوں ہے جے بارے دی پوچھے لگے جے لڑتے ایتھے آ کے شہید صحابہ دے اوتھوں لڑتے ایتھے پہنچائے، اج امت کتے کھڑی ہے؟ کشمیر دی دھیاں تے لوگ کپڑے لا کے لائے جاویں، پھر انہاں نوں ننگا بھی کرن، برما دی دھیاں نوں لوگ پستان کٹ کے کباب بنا کے کھا جاویں، فلسطین بھی لٹ جاوے، تسی دسو صدام حسین عید والے دن پھانسی بھی چڑھ جاوے، عراق بھی لٹ جاوے، اور شام بھی لٹ جاوے، شام دے وچ حضرت خالد بن ولید دی دربار تے بم بھی مار دین، او پھر بھی امن والے اسی نبی دے چمکدے نظام دی گل کرن والے دہشت گرد، اے مولوی دہشت گرد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں وہ کر رہا ہے جو ہماری طبیعت کو راس نہیں آتی، ساری طبیعت کے خلاف انتہا کر کے دہشت گرد ہے، باقی تے گل تے ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس چیز کو تانوں سمجھنا پینا ہے، پاکستان تسی بچانا ہے، رب ہے۔ بابا جی فرماندے سن نا من پناہ محمد بخشا اس بے پرواہ جنابوں، من پناہ محمد بخشا اس بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابوں، اور رب دے کے ڈرنا ہے،
یہ نہیں کہ کوئی یہو جہا ویلا پھر ساڈے اوتے بھی کشمیر والا آ جائے تے اسی روندے رہیے. پاکستان دے وچ ماواں نال زنا نہیں ہوئے, جیاں نال زنا نہیں ہوئے, 2 مہینے دے بچیاں نال زنا نہیں ہوئے, صاحبال دے بچیاں نو روڈ دے اوتے کھلو کے مارن, انہاں دے ماں پیو نو مارا نہیں گیا, ظالماں نے ظلم کیتا نہیں. حضور نے فرمایا من مشا ما ظالم, حضور نے فرمایا جس کسی نے بھی مسلمان نے ظالم دا ساتھ دیتا او دے نال رلیا تے اونوں پتہ ہے کہ وہ ظالم ہے, پتہ ہے نا سارے نو ظالم ہے, سارے نو پتہ ہے. وہ منن نہ منن اپنے ایک مفادات کی خاطر قومی دے نعرے لاندی ہے بھی چلو نوکری مل جائے گی, پتہ سارے نو ہے ظالم. حضور نے فرمایا جڑا جاندا ہوے کہ ظالم ہے پھر او دے نال رلیا رہے, حضور نے فرمایا فقط خرج من الاسلام. حضور نے فرمایا کسی مولوی دے پیر نو فتوی لان دی کوئی لوڑ نہیں, میں خود او تے فتوی لا کے جا رہا کی. حضور نے فرمایا اسلام تو خارج ہو گیا, وہ اسلام تو خارج ہو گیا جن نے ظالم دا ساتھ دیتا. اج انہاں تو وڈا ہے کوئی ظالم جنہاں ممتاز قادری نو پھانسی چاڑ دیتا. یار جڑا او کہندا ساڈے علاقے دا شاعر کہندا ساڈے ملک دے وچ جڑا ہے واسی کہنا بسن والے, ساڈے ملک دے وچ جڑا ہے واسی اوہ ہے پریشان اوہ ہے اداسی, عجب قانون ہے ظفر ہی ملک دے وچ گستاخیں کو معافی تے عاشق کو پھانسی. اللہ اکبر. تے نبی دے گستاخاں نو معافیاں جڑے مسلماناں نو مار کے چلے جاویں امریکہ دے جنرل انہاں نو چھڑ دیویں تے ایتھے کوئی بیچارے کسے نو پتہ ہی نہ ہوے. میں جیل گیا تے مینوں کئی بندے ایسے ملے جڑے بادشاہ جنہاں دی چہرے تو پتہ لگدا سی بھی یہ بندہ ٹھیک ہے, وہ کہندے سن ساڈے اوتے نے 1 کلو چرس پائی ہوئی ہے, سانوں پتہ ہی نہیں چرس ہوندی کی ہے. غریباں تے ظلم, غریب بیچارہ غریب تر ہو رہا ہے, امیر تر ہو رہا ہے. پاکستان لٹی آ رہے کھادی آ رہے, جیڑا آندا ہے وہ آ کے آندا ہے. قوم کہندے نہیں اسی ہر بھی تبدیلی تے ویکھنی ہے, پھر ویکھ لو. بابا جی فرماندے سن ہون گے تبدیلی دے مزے. ہن اج قوم اسی کل ویکھیا بہاولپور دے وچ نا کوئی 1000 موٹر سائیکل نکلیا ہویا سی بہاولپور وچ کی احتجاج کر رہے سائیکل تے. کیوں؟ یہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے, پٹرول بند ہو گئے. کیوں جی؟ وہ جی ہمیں پروفٹ کم ملتا ہے. میں اگے جدوں لبیک والے لاہور اٹھے سن نا تے پٹرول پمپ والے نے پمپ بند کر دتے سن کہ لبیک والے نو پٹرول نہیں دینا. ہن تانوں رونا تے پینا ہے نا, ساڈے اوتے بند کیتا سی تے پہلا تے تواڈے اوتے آنا ہے. عمران 126 دن دھرنا دے کے بیٹھے رہے, اتنے درد کسی نے نہیں ہویا. ہوں پٹرول واسطے نکلن سارے, اتنے درد نہیں ہویا. پٹرول پمپ بننا ہے, اتنے کسی نے درد نہیں ہویا. کسان نکلن بھی سارے نال انصافی ہو رہی ہے, اتنے کسی نے درد نہیں ہویا. اتنے سرکاری ملازم نکلن کسی نے درد نہیں ہویا. اتنے ٹیچر نکلن اپنی نوکریاں واسطے, اتنے کسی نے درد نہیں ہویا. اتنے بھی وہ اسٹوڈنٹ نکلن کالج پڑھنے والے, انہوں نے کسی نے درد نہیں ہویا. امتحان واسطے نکلن اسی نبی واسطے نکلے تو پوری قوم نو درد شروع ہو جاتا ہے. مولوی روڈ بند کر کے بیٹھ جانے, انہاں نوں کی پتہ. تمہیں اگر تینوں پتہ ہے تے کھلو کے دسو سانوں دین سمجھا. 6 کلمے تے سنا, 6 کلمے تینوں آتے نہیں, قرآن ویکھ کے تینوں پڑھنا نہیں آندا تو گلاں تو اسلام تے کردا ہے, اسلام والے تے کردا ہے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن 3 قسم دے لوگ ہون گے. کتنے؟ ایک وہ ہون گے جڑے سواریاں تے سوار ہو کے جا رہے ہون گے. دوسرے وہ ہون گے جڑے پیدل چل رہے ہون گے. حضور نے فرمایا تیسرے ہون گے جڑے اپنے منہ دے نال ٹر رہے ہون گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ منہ نال کیویں ٹرن گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, بندہ سوچے بھی منہ نال کیویں ٹردا ہے, بندے دے وہم و گمان بھی کیویں ٹرے گا. حضور نے فرمایا جڑا رب ٹنگاں نال ٹراندا ہے منہ نال بھی ٹروائے گا. تے اے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ منہ نال ٹرے گا کیوں؟ حضور نے فرمایا وہ منہ نال تاں ٹرے گا دنیا کے اسلام دے خلاف بھونکدا ہوئے گا, علماء حق دے خلاف بول رہا ہے. مولوی ہمیں لگے انہاں نوں کی پتہ ہے, مولویاں کی بھی ساڈا کی بھی ساڈے اوتے پرچے بھی ہو رہے ہیں, پھر بھی اسی کہنے ہیں لوگاں ساڈے گھر چھاپے بھی باج رہے ہیں, پھر بھی اسی نکلے کیوں پھرتے ہیں؟ اسی تاں نکلے پھرتے ہیں کہ تہاڈیاں نسلاں بچ جان. سانوں کوئی پیسے نہیں ملتے پرچے کٹان نال, نہ کہ سانوں کوئی پیسے دینے. پوری دنیا کی امریکہ بھی ساڈے مخالف کھڑا ہے. امریکہ نو نمازاں نال تے بش نے کہا 2007 وچ, بش دا بیان بھی ہے یوٹیوب دے اوتے. او بش جڑا امریکہ دا صدر سی, انہیں کہا ہمیں آپ کی نماز سے کوئی پریشانی نہیں. انہیں کہا تسی نمازاں پڑھو گے سی روکیا تانوں. انہیں کہا تسی امریکہ آندے ہو تانوں اسی چرچ دے دینے ہیں, لو مسجد بناؤ تے تسی مسجد بنا دے ہو, کدی روکیا تانوں اسی؟ گل تے ہے واقعی بھی مسلمان جانن اوتھے جا کے اوتھے عیسائیاں نوں کلمہ پڑھانے, کدی امریکہ روکیا؟ امریکہ وچ انگلینڈ وچ کدی روکیا؟
پھر صدام حسین پھانسی کیوں چڑھ دینا؟ یہ وجہ ہے نا کوئی؟ اتنے مسلمان کروا رہے ہیں، اتنے مسلمانوں ماری آ رہے ہیں، اتنے مسلمان کروا رہے ہیں، اتنے آپ ایسے صدیقی نو پکڑ کے 18 سال تو دھی ہو کے اسلام دے پیرا دے رہی ہے، دھی ہو کے اج جوان ختم ہو گئے اور دھی ڈٹی رہی ہے 18 سال تو اندھی کوئی ہلکی گل آج تک نہیں کہ انہیں کیا ہوا میں نے معافی دے، اور دھی ہو کے اسلام دے پیرا دے رہی ہے تے اسی مرد ہو کے گلاں کردے ہیں نہیں یہ مولویوں کو کی پتہ یہ مولوی غلط راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، اور دھی ہو کے 18 سال تو ایک باری پیچھے نہیں ہٹی، انہوں انگریزاں نے کیا وہ ماں کہندی ہے کراچی دے وچ ڈاکٹر آفیس صدیقی نے ماں نے کہا بھی امریکی انہوں کہنے امریکی صبح آ کے دروازہ جیل دا کھول کے انہوں کہنے دس رات کوئی تینوں محمد بن قاسم بچان نہیں آیا اور صلاح الدین ایوبی کوئی بچان نہیں آیا تینوں اور تینوں کوئی طارق بن زیاد دا منن والا کوئی آیا نہیں تینوں بچان تے آفیس صدیقی کہندی ہے ہن میں کی کہاں مسلماناں دی غیرت نو کہندے میں منہ دے اوتے دوپٹہ رکھ کے پورے منہ کر کے سو جانی میں کہنی ہاں پھر کہنے امریکہ کہندا ہے وہ کہندا ہے آفیا انہوں نے نہیں آنا لیکن اسی تینوں چھڑ دے ہیں ایک شرط ہے ساڈی شرط کی ہے اتنے مولوی ہوندا نا کوئی انہیں آ جانا سی شرط پوری کر کے انہیں آ جانا سی لیکن لکھاں سلام ہوئے ڈاکٹر آفیس صدیقی تانوں کہ ڈٹی ہوئے انہوں نے کہا نہیں ہونا انہوں نے کہا اسی جیل دے دروازے دے اوتے نا قرآن کھول کے رکھ دینے ہاں قرآن آگے صدیقی تو دے اوتے پیر رکھ کے ٹر جا سی تے پھٹ دے لکھاں سلام ہوئے آفیہ نے کہا تسی مینوں سزا سنائی ہے 86 سال دی امریکہ نے آفیہ صدیقی نے کتنی سزا سنائی ہے انہوں نے کہا 86 سال دی سزا سنائی ہے تسی مینوں 86,000 سال دی بھی سزا سناؤ نا میں قرآن دی بے حرمتی نہیں کرانی اور دھیوں کے قرآن بچائی پئی ہے قرآن دے اوتے پیرا دے رہی ہے آج اسی نبی دی عزت تے پیرا نہ دے سکے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر وہ زمانے مسلمان سن جیتے سن سر چاہ کے اسی آج قرآن ہونے بھی ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں جو اسی کری قرآن کٹیا نہیں الماریاں جو سال بعد اٹھ کے مٹی جھاڑ دے باقی پڑھیا کدی نہیں قیامت لگے انگریزی نہیں آنے کا انگریز دان نو تے کوئی انگریزی پڑھنے والے نو جی جو کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے مولویوں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اے دیکھو یہ مولوی اج اوتھے کھڑے امریکہ دیکھو چاندے پہنچ گیا ہے یہ مولوی ترقی کرنے ہی نہیں چاہتے یہ پاکستان اتنے لے جانا ہی نہیں چاہتے میں کہ پتر امریکہ دے آج پہنچے ہے ساڑھے آقا چاہتا 1450 سال پہلے چاند تھلے لا لیا سی وہ آج اتنے پہنچے ہے ساڑھے آقا نے انہوں تھلے لا لیا سی اتنے جان دی لوڑی کی اشارے سے چاند کو چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے دہن زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے آئے یہاں تمہارے لیے ہے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل اور یہ اعلیٰ حضرت نے گل کی ہے پہلے جا کے اعلیٰ حضرت نے منن والے جا کے اعلیٰ حضرت نے مخالفت کریں ساڑھے نہ لگتی کریں اعلیٰ حضرت فرمایا کہ رسالت کل امامت کل امامت میں صرف مسجد دی امامت نہیں آندی امت دی امامت نہیں آندی ہے وہ امت دی امامت سیاست نہ آندی ہے اعلیٰ حضرت فرمایا کہ رسالت کل امامت کل سیادت کل ولایت کل حکومت کل حکومت ہے نا پڑھ جاندی ہے اعلیٰ حضرت حکومت کی گل بھی کر دی تھی رسالت کل امامت کل سیاست کل سیاست بھی میں کہنا اعلیٰ حضرت ہوتے تھے کہہ دیتے بھی سیاست بھی ہے دین ہے جڑے دین دے دشمن ہیں نا پھر وہ اور تے کچھ ملتا نہیں پڑھیا تے انہوں نے ہے نہیں وہ پھر کہیں گے مولوی صاحب یار مسجد دے وچ بیٹھ کے تے سیاسی گل نہ کرو نا میں کہ پتر تو سورہ یوسف پڑھنا چھڑ دے سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لا گئی کون نے کہا حضور ملک کے قحط پہ گیا روٹی پڑھنے قحط سالی ہو گئی ہن دسو کی کریے آپ نے فرمایا قال اجعلنی انی خزائن الارض فرمایا اے وزیر خزانہ مینوں بنا دے ہن مسئلہ حل کر دیں بے شک یہ سیاست سورہ یوسف وچ ہے کہ کیویں آپ حکمران بڑے جیل وچ کیویں گئے کی ہویا بھائیاں نے کی کیتا پھر حکمران بن گئے آپ نے کی کیتا ہے نہیں ہے فرعون دا ذکر نہیں ہے قرآن وچ نمرود دا نہیں ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے نمرود دے نال حکومت بنا لئی سی ابراہیم علیہ السلام دسو نا ابراہیم علیہ السلام جدو نمرود دے مقابلے وچ گئے سن دسو اج تے 1.5 ارب نالوں بھی زیادہ مسلمان ہیں نا جو آج تے یہ ہے کہ پاکستان دے ایک ملک دے وچ انہاں دی حکومت ہے نا نمرود دی حکومت پوری دنیا ان سی پوری دنیا دا اپنے آپ نو خدا کہلواندا سی نعوذ باللہ پوری دنیا دا حکمران سی تے ابراہیم علیہ السلام دے نال کنے بندے سن جدو نمرود دے مقابلے جائے سن کنے بندے سن مرید چوکے سن کلے سن صرف رب تے بھروسہ
میں کہا سپر پاور تو نہیں، سپر پاور وہ ہے سپر پاور. تے کلے ہوتے مقابلے جا کے جا پا لے. میں کہا ستمگر ادھر آ ہنر انہیں اگ بال لئی. قیامت والے دن لسٹاں تے بڑھنیاں نہیں بڑھنیاں، لائناں بھی لگنیاں، لیکن لائن تیسری ہے ہی نہیں، لائناں دو ہی ہیں. ایک میرے آقا مولا دی نبی صحابہ غوث کتب ابدال علم الدین بھی پیچھے، عبد الرحمن بھی عبد چیمہ بھی پیچھے، غازی ملک ممتاز قادری بھی پیچھے، امیر المجاہدین بھی پیچھے. تے اسی بھی اس لائن وچ انہاں دی برکت نال کھڑے ہوں گے. دوسری لائن شیطان دی ہے، دوسری لائن شیطان دی لگنی ہے. او دے پیچھے شیطان دے منن والے دسو ممتاز قادری تے ممتاز قادری نوں پھانسی دین والا ایک لائن وچ کھڑون گے یا علیحدہ؟ اے ہو ہی نہیں سکدا. نبی دی گستاخا آسیہ ملونہ پھوسیاں ملدی سی، انہیں نبی نو نعوذ باللہ گالاں کٹ دیتیاں. پاکستان دے سیشن کورٹ نے انہوں پھانسی سزا دے دیتی، ہائی کورٹ نے انہوں پھانسی دی سزا، سپریم کورٹ نے بھی پھانسی دی سزا دیتی. پاکستان دا قانون ہے 295C کہ جیڑا بھی ساڑھے پاکستان نبی دی گستاخی کرے گا انہوں پھانسی دے لٹکایا جائے گا. ایک قانون ہے پاکستان دا، اس دے مطابق انہوں پھانسی دیتی گئی. پھر آ گیا عمران. اس عمران نے اس گستاخ رسول عورت نوں امریکہ یورپ دے حوالے کر دیتا، معافی دے دیتی انہوں. ایتھے کدی ہویا ہے کہ جج دی کوئی گستاخی کرے تے چلے تسی معاف کر دے. لیکن گل نبی دی نے کہنا مولوی تو کون ہے؟ میں کہ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ میں انہاں نوں گل پر میں کہ تو کون ہے؟ میں کہ اللہ تعالی نے قرآن وچ کہا تم لمباد ذالک زنی، میرے ابھی جڑا تہاڈا گستاخ ہے زنا دی پیدائش ہے، حرام زادہ ہے. رب آکھے مولوی صاحب منبر پر بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں. میں کہ مجھے اس پر بھی ثواب مل رہا ہے. ایک ایک لفظ ہوتے دسنے کے ہیں. نبی دے گستاخ نوں پورا بلا آکھنا گال کرنا کو ثواب ہے. نبی دے گستاخ نے نہیں آپس وچ تسی گالاں شروع کر دینا کہتی اے رب دی سنت ہے. اصل بعد ذالک زنی قرآن دی آیت ہے. بیٹھے حافظ بھی بیٹھے انہوں نے کہا کہ دیکھ لو رب نے فرمایا سنسم علی الخرطوم. میں میرے ابھی جڑا تہاڈا گستاخ ہے سور دے منہ والا ہے. تو سور ہے جڑا تہاڈا گستاخ ہے. آج اس چیز نوں چھڈ کے بس جی سیدھا سیدھا دین بیان کرو، حلوہ کھاؤ، ختم پڑھو، چاول کھاؤ تے محفل سجاؤ تے جنت دے ٹکٹ لاؤ تے جاؤ. اسی اس نوں دین سمجھ لے. لکھاں سلام ہیں بابا جی کہ تسی سانو رستہ دکھا گئے. لکھاں کروڑاں سلام ہیں بابا جی. اور جس بندے نے نا انگریزی مرغی ساری زندگی کھادی ہوگی نا انگریزی، انہوں جب دیسی پکا کے دے انہوں کہتے ہیں ابھی کچی ہے. اصل جو دند کام کرنا چھٹ گئے بھی دم والی چیز ہوتے دند دم ہی نہیں رہ گیا. جڑے بندے ڈالڈا کھادا ہوئے انہوں دیسی دے انہوں کہتے بدبو آتی ہے. ایویں کہنے نا ممی ڈیڈی جڑے انہوں پوڑا لالا دودھ پی پی کے جڑے بڑے ہوئے انہوں کی پتا انہوں مجدہ دے انہوں نے مجدہ دودھ بیماری لگتا ہے. انہوں نے لیکٹوجن بھی شفا ہے، مجدہ دودھ بیماری ہے. انہوں نے میجی شفا ملتی ہے. جڑے ہے نہیں ہو جڑے ہے نہیں شیر ہوتے پھر تانوں پتہ ہے نا. اے اس طرح ساڈے بابا جی فرماندے سن کہندے سن میں کدی انگریزی مرغی کھادی نہیں تاں میں کر کے چوں 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 نہیں کردا. ساری زندگی کھادے دیسی تے بان جدوں دیسی دیندے تے پورا محلہ اٹھدا ہے. اور وہ نمازی نہ ہوے نا وہ کہنے لو کیسے کیسے نے رکھے دیسی مرغا سبا کرو اینو. اج تے دور نہیں رہ گئے نا. پہلے تے ہر گھر جو نسی مرغے ہوندے سن وہ صبح صبح بانگاں دیندے سن، تہجد دے ٹائم بھی اٹھا دیندے سن تے بڑے بھی اٹھ جاندے سن. قرآن دی تلاوتاں بھی ہونیاں سن، برکتاں بھی ہونیاں سن. اج تے کچھ نہیں. اس چیز دی طرف تسی واپس آنا ہے. حضور دے دین دی طرف واپس آنا ہے. حضور دے دین دی طرف تسی واپس آنا ہے. قرآن پڑھنا ہے. قیامت والے دن قرآن بچائے گا، انگریزی نہیں بچائے گی. تے حضور نے فرمایا جنت دے وچ محفل لگے گی. محفل سجانا والا کون ہوئے گا؟ خود خدا. تے اس محفل وچ کی ہوئے گا؟ اس محفل وچ کی ہوئے گا؟ حضور فرمانے میں خود قرآن سناؤں. سارے جنتی میرا قرآن سنن گے نا. حضور نے فرمایا میرا قرآن میرے کی نو سن کے جنتی ہزاروں سالوں تک میری آواز چھوڑ کے بٹ دے جا کے بے ہوش ہو جانے. حضور دی آواز. اج دے صرف حضور دا نام سنتے ہیں تے ساڈا دل کرتا ہے حضور دے نام تے قربان ہو جائے. تے اوتھے میرے آقا مولا خود موجود ہونے تے حضور اپنی شان دے مطابق حضور اپنے منہ مبارک نال خود قرآن سنائیں گے اپنی زبان نال. پھر ہزاروں سال بعد ہوش آئے گا تو حضور فرمانے رب کہے گا ہاں بھائی جنتیو دسو آج مزہ آیا. پھر آج چا صحیح اوتھے تے گل ہی نہیں ہونی کہ بنا پیاری نہیں یا فلانا میں بھی سنا رہا ہوں. اوتھے گل نہیں. اوتھے اصل میرا رب ہونا ہے جنت دے مزے. پھر رب کہے گا جنتیو اس تو بھی خوب اور آواز نہ سناؤ.
پھر رب اپنی شان کے مطابق سورہ انعام سنائے. حضور نے فرمایا پھر جنتی ہو رب دے جدو سنو گے وہ کوئی لاکھ سال تک بیہوش ہو جانا. آج واپس آو تے انگریزیاں نہیں پڑھیاں جانیاں کہ آپ پتر تو کھڑا ہو جڑی تو مسٹر چپس یاد کر کے ایسے آجے تے سنا تے نیشنل منڈیلا دی تعریف سناؤ یہ تے سائنس دی تعریفاں سناؤ تے قرآن سنیا جانا. جڑا قرآن سنائے گا وہ نہ جائے گا. اس وجہ تو اسی کبھی الحمدللہ پوری دنیا سب تو سکھا مولوی ہے ہوئے حق اللہ. ویسے رب 2 نمبروں نو بھی دے ہی رہا کہ نہ جو دا لے رہا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اتھے بھی نہیں بچنے تے اگے بھی نہیں بچنے. لیکن حق والے دے مزے نے اتھے بھی مزے قبر وچ بھی مزے قیامت والے دن بھی سرکار کرن فرمایا تے اتھے بھی مزے ہو جان. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی راہ اسلام دی سر بلندی واسطے نکلدا ہے اللہ دی راہ دین دے واسطے اسلام دشمنہ مخالف کھڑا ہوندا ہے. حضور نے فرمایا جڑے بھی انہوں تکلیفاں آنیاں نا انہوں زخم آنے پریشانیاں آنیاں وہ پریشان نہ ہوئے انہوں خود ڈائریکٹ خود رب ویکھ رہے ہوندا کہ میرے دین واسطے کر رہے رب خود انہوں ویکھدا ہے. حضور فرمانے جیڑا دین دی خاطر زخم دے تکلیف برداشت کرے گا نا قیامت والے دن جدو وہ آئے گا نا او دے او زخم تازہ ہوں گے تر و تازہ. او میں